آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے جہاں پر ہمیں ہر حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں چند اصول جو سورۃ حجرات میں بیان ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر ہم عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ ان میں جو آج کا پہلا اصول ہے وہ اصول یہ ہے جو قرآن مجید میں ارشاد ہوا فتبینوا، کہ یعنی جب بھی کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی خبر پہنچا، اکثر ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہمارے جو معاملات دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ خراب ہوتے ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جھوٹی خبروں کو سن کے ان کے اوپر پھر اپنے اعتقاد کو قائم کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر اپنے ماحول کو، اپنی زندگی کو، اپنی سوسائٹی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے جو بھی تمہارے پاس خبر آئے اس خبر کی تصدیق کر لیا کرو۔ اسی طرح نمبر 2 پہ ہے، کہا گیا فَأَصْلِحُوا، یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ یہ ایک بڑا عظیم کام ہے۔ ہم لوگ اکثر اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں جو سالہ سال سے جو لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، ان کو ختم بھی کروا سکتے ہیں، قدرت رکھتے ہوئے بھی نہیں کرواتے۔ اگر کوئی شخص قدرت رکھتے ہوئے جھگڑے ختم نہیں کرواتا تو یہ بات کوئی درست بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے اور فرمایا گیا فَأَصْلِحُوا، کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر 2 لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے صلح کروانے والا کوئی فرضی باتوں سے مراد ہے ایسی باتیں کہ جو شاید ایک فریق نے نہ کہی ہوں لیکن دوسرے کو بتانے سے ان کا آپس میں صلح ہو رہی ہو، تو حضور نے فرمایا فرضی باتیں بھی کہہ لو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہم جو تیسرا اصول دیکھیں گے سورۃ حجرات کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَأَقْسِطُوا، یعنی کہ انصاف سے کام لیا کرو۔ انصاف، آپ جانتے ہیں کہ جب تک کسی معاشرے میں انصاف قائم نہیں ہوتا کبھی بھی معاشرہ خوشگوار نہیں بن سکتا۔ اگر ہم ایک گھر کی بات کر لیں، ایک گھر میں جب تک انصاف قائم نہ ہو تو ایک گھر کا نظام جس میں 5، 10، 15، 20 لوگ رہتے ہیں وہ چل نہیں سکتا، تو پورا معاشرہ بغیر انصاف کے کیسے چل سکتا ہے؟ اور اس کی مثال ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے لیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی اور حضور کے پاس اس کی سفارش آئی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھ محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اسی طرح جو اگلا اصول بیان کیا وہ کیا ہے؟ وہ ہے لا یسخر، یعنی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کسی دوسرے بندے کی تذلیل کرتے ہیں، اور اسلام نے کسی کی تذلیل کرنے کو منع کیا ہے۔ مزاح کرنا یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ہم جو کرتے ہیں وہ مذاق ہے جس کے اندر کسی کی تحقیر کی جاتی ہے، ورنہ مزاح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سواری کا مطالبہ کرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پاس اونٹنی کا بچہ ہے، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اونٹنی کے بچے کو کیا کرنا ہے؟ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یعنی کہ مزاح کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کسی کا مذاق کرنا جس سے اگلے بندے کی جو ہے عزت نفس مجروح ہو یا اس کی تذلیل ہو، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح اگلا اصول جو قرآن مجید میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی کہ ایک دوسرے کو برے لقبوں سے، برے القاب سے نہ پکارو۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کسی کی اگر ٹانگ خراب ہے تو اس کا نام ڈالتے ہیں، کسی کا ہاتھ خراب ہے تو اس کا نام ڈالتے ہیں، کسی کی آنکھ خراب ہے تو ہم نے طرح طرح کے اس کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا نام بہت اچھا ہے ہم اس کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں۔ اور اسلام میں اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے کہ کسی کو برے القاب سے بھی نہیں پکارا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے ناموں سے پکارنے کی اور اچھے نام رکھنے کی بھی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طرح جو اگلا اصول ہے وہ ہے لا یغتب، یعنی کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ غیبت ایک بہت بری بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا نامہ اعمال برباد کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ صوفیاء تو فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح کسی روئی کے پاس سے آگ تھوڑی سی بھی گزار دی جائے، چاہے روئی کا پہاڑ ہو، تو وہ جل کے اسی وقت خاکستر ہو جائے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں یہ غیبت کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ یہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے، اعمال کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح جو اگلا اصول بیان ہوا وہ ہے لا تجسسوا،
کسی کی ٹو میں نہ رہو۔ یہ بھی ایک ہمارا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ ہمیشہ اپنی فکر کی جائے، لیکن ہم اپنی فکر چھوڑتے ہیں اور دوسروں کی کرتے ہیں، اور دوسروں کے عیبوں کو، دوسروں کی باتوں کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے بھی حضور نے منع فرمایا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں جس کو علامہ سمرقندی نے نقل کیا ہے، یہ بھی فرمایا کہ جو شخص کسی بندے کی ٹو میں لگا رہتا ہے اور اس کے عیبوں کو کھنگالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے عیبوں کو لینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے بندے کو جب قبر سے اٹھائے گا تو وہ بندہ کتے کا منہ لے کے اٹھے گا۔ یعنی کہ دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے کا اسلام حکم دیتا ہے، نہ کہ دوسرے کے عیبوں کو ٹٹولنے اور ان کو تلاش کر کے آگے گھر گھر میں ان عیبوں کو پھیلانے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کے عیبوں کے اوپر اس دنیا میں پردہ ڈالو گے تو بدلے میں مصطفیٰ کا رب قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا۔ تو دوستو یہ وہ اصول ہیں کہ جن کے اوپر ہم چل کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، چاہے وہ ہماری گھریلو زندگی ہو تب بھی خوشگوار بن سکتی ہے، چاہے وہ ہمارا معاشرہ ہو وہ بھی ایک بڑا خوشگوار بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔